قرار ہو جائے، یہیں بیٹھے یہیں بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے، سنبھل اے دل۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، مدح مولا عبادت کا مزہ آتا ہے، مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ جب بھی قرآن کے چہرے پر پہنچتی ہے نظر، جب بھی قرآن کے چہرے پر پہنچتی ہے نظر، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے، مدح مولا میں صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ شاہ کے روضے میں چھپا ہے سورج، لوگ سورج کے اشارے پر چلا کرتے ہیں، میرے مولا کے اشارے پہ چلا ہے سورج، تو اندھیرے صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان
19ویں کی صبح قیامت کی صبح تھی، برپا تھا اہل بیت میں محشر تمام رات، اور بچے یتیم ہوں گے، میرے عید ہے قریب، تڑپے امام سوچ کر یہی تمام رات۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈوبا ہوا امام کا چہرہ لہو میں ہے، ڈوبا ہوا امام کا چہرہ لہو میں ہے، اور بھیگا ہوا علی کا سراپا لہو میں ہے، ترہائے کائنات کا مولا لہو میں ہے، اور سر پیٹ و تر امام ہمارا لہو میں ہے، سر پیٹ و تر ہمارا امام لہو میں ہے، سجدے میں ہائے ظلم کی تلوار چل گئے، افلاک کاپ درد سے دنیا دہل گئے، افلاک کاپ ظلم سے دنیا دہل گئی، اور زخمی ہوا امام کا سر وہاں مصیبت، اور چہرہ ہوا ہے خون میں تر وہاں مصیبت، عاطف نے دی ہے ظلم کی خیزاں و مصیبت، اور تھرار ہائے غم سے جگر و مصیبت، تھرار ہائے ظلم سے جگر و مصیبت، آئے حسن حسین قیامت سامنے، اور ڈوبے بدر کے خون میں صورت سامنے، اور ڈوبے بدر کے خون میں صورت سامنے، اور سجدے سے مرتضیٰ کو اٹھایا سنبھال کر، اور خون بہ رہا تھا اور تھا چہرہ لہو میں تر، اور لپٹے گلے سے اور پکارے بدر بدر، اور بولے علی نماز پڑھا دو میرے پسر، بولے علی نماز پڑھا دو میرے پسر، ہم فیض یاب ہو گئے، شکر خدا کرو، اور صابر رہو
صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر فرما کے خالی جگہ پڑی ہے آگے آ جائے تھوڑا آگے آ جائے خالی جگہ خالی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين وحبيب طبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ حیدری. مومنین حضرات، مجلس بسلسلہ شہادت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہوئی ہے، اور آج جمعرات کا دن ہے، لہذا حدیث قصہ کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ حدیث قصہ کی بھی تلاوت ہو اور امیر کائنات کا ذکر بھی ہو. تو بہرحال کیوں نہ حدیث قصہ سے ہی امیر کائنات کا ذکر کیا جائے. وہ باتیں جو حدیث قصہ میں امیر کائنات کے سلسلے سے بیان ہوئی ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا. آپ حضرات مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا وہ آیت کریمہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. یوں تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور ساری آیات ہی مشہور و معروف ہیں، لیکن یہ آیت وہ آیت ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور یہ آیت وہ آیت ہے جو قرآن کریم کے 33ویں سورے میں ہے، سورہ احزاب میں، اور آیت نمبر بھی اس کا 33 ہی ہے. 33واں سورہ اور آیت نمبر بھی 33 ہے. آیت کا نام رکھا گیا ہے آیت تطہیر، یعنی پاکیزگی والی آیت. اب عزیزان گرامی، حدیث قصہ میں
اس آیت کو رکھا گیا ہے اور یہ آیت آئی ہے حدیث قصہ میں بھی۔ مسلسل آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حدیث قصہ کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس کو روایت کرتے ہیں، کس سے روایت کرتے ہیں؟ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب عزیزان گرامی مختصر سا جناب جابر ہے کون جو یہ پیغمبر اکرم کی اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں اور صدیقہ طاہرہ سے حدیث قصہ کو نقل کر رہے ہیں؟ جناب جابر کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جناب جابر صحابی پیغمبر اکرم ہیں، جناب جابر امیر کائنات کے بھی صحابی ہیں، جناب جابر صدیقہ طاہرہ کے بھی صحابی ہیں، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسن کے بھی صحابی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کے بھی صحابی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری چوتھے امام زین العابدین کے بھی صحابی ہیں، یہاں تک کہ جناب جابر کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے جو عزیزان گرامی پانچویں امام تک کے صحابی ہیں، اور آپ نے پانچوں اماموں کا زمانہ دیکھا، چھٹے رسول کا دیکھا اور ساتویں صدیقہ طاہرہ کا زمانہ دیکھا۔ آپ نقل کرتے ہیں اور جناب جابر کی شان ہی سب سے الگ ہے۔ جناب جابر سارے صحابہ میں اس منزلت کے حامی ہیں کہ آپ پہلے زائر ہیں قبر امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین کی قبر کے پہلے زائر کا نام ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اب عزیزوں یہ اتنا معتبر صحابی، یہ اتنا عظیم پیغمبر کا صحابی روایت نقل کرتے ہیں تو ان کی بات یقیناً حق ہوگی، ان کی بات یقیناً سچ ہوگی، یقیناً ہمیں اصحاب کا دامن تھامنا چاہیے، یقیناً ہمیں اصحاب سے باتیں لینی چاہیے، لیکن کون سے اصحاب جو اصحاب باوفا ہیں، کون سے اصحاب جو پیغمبر کے بہترین اصحاب ہیں، کون سے اصحاب جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ لیا ہے، کون سے اصحاب جنہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا ہے، کون سے اصحاب کہ جب پیغمبر نے قلم دوات مانگا تو بڑھ کے دیا ہے، منع نہیں کیا ہے، کون سے اصحاب کہ جو غدیر میں بتایا وہ مانا، کون سے اصحاب کہ جو صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، جو صدیقہ طاہرہ کو عزیزان گرامی عظیم سمجھتے ہیں، ان اصحاب کا دامن تھامنا ہے، ان اصحاب سے ہمیں روایات کو لینا ہے۔ اب جناب جابر نقل کرتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سے یہ روایات نقل کی ہے۔ اب عزیزان گرامی صدیقہ طاہرہ سے نقل کرنے کے بعد جناب جابر کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے گھر میں میرے بابا داخل ہوئے۔ اب عزیزوں داخل کیوں ہوئے؟ آپ جانتے ہیں نا، پیغمبر اکرم در سیدہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ پر سلام ہو۔ سلام کیا اپنی بیٹی کو، ساری کائنات کو بتا دیا کہ ہمیشہ بچوں پہ ہی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو سلام کرے، بلکہ اگر باپ بھی گھر میں جا رہا ہے تو پہلے باپ سلام کرے، بعد میں دوسرے افراد سلام کریں، یعنی بتا دیا کہ جو جا رہا ہے اس کا فریضہ بنتا ہے سلام کرنے کا۔ آئے دروازے پہ، اور آئے کس لیے تھے؟ آئے اس لیے تھے، روایات کہتی ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا تھا، میں نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی تھی، اس لیے میں در فاطمہ پر گیا۔ عزیزان گرامی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر نبوت بھی اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتی ہے تو در فاطمہ پر آتی ہے۔ عزیزوں اب جب جناب فاطمہ کے در پہ آ گئے، شہزادی نے چادر لا کے دی۔ اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ مکمل اور تفصیلی طور پہ حدیث قصہ کو پیش کیا جائے۔ شہزادی نے اپنے بابا کو چادر لا کے دی۔ اب شہزادی فرماتی ہے کہ میں نے جب اپنے بابا کو چادر اڑا دی تو میرے بابا کا چہرہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ عزیزو غور کیا آپ نے، نبی و آل نبی وہ ہے کہ اگر ان پر ذوق بھی طاری ہوتا ہے تو ان کے چہرے چمکا کرتے ہیں، لیکن غیر نبی وہ ہے جن کے چہرے اگر ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے تو بگڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی ہمارے جیسے ہو گئے؟ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں، ان پر ذوق طاری ہو جائے تو ان کے چہرے ایسے
چمکتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. صلوات پر محمد والے. اب عزیزوں جب پیغمبر اکرم چادر میں آرام فرما رہے ہیں فوراً کیا ہوا؟ امام حسن داخل ہوئے، پھر امام حسین داخل ہوئے. جلدی سے اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. دونوں شہزادے داخل ہوئے اور آ کر کے والدہ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آ کر کے اجازت طلب کی نانا سے اور اجازت مانگی کہ کیا ہمیں بھی اجازت ہے؟ اتاذن لی ان ادخل معک، کہ اے نانا جان کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں؟ پیغمبر نے اجازت دے دی. عزیزوں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ گھر بھی امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، اور جس تخت پر پیغمبر آرام فرما رہے ہیں وہ تخت بھی آپ کا ہے، اور جس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں وہ چادر بھی آپ کی والدہ کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی چادر میں آ جاؤں، کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ عزیزوں یہ کائنات کو سبق دے رہے ہیں کہ جب بھی بڑوں کے پاس جانا تو پہلے ان سے اجازت لے لینا، بعد میں ان کے پاس داخل ہونا، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے، درس مل جائے کہ جب بڑوں کے پاس جائیں تو طریقے سے جائیں، انداز سے جائیں، اچھے انداز میں جائیں، سلام کریں. اب دونوں بیٹے داخل ہو گئے، دونوں بیٹے چادر میں آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب عزیزان گرامی صدیقہ طاہرہ کے شوہر نامدار امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آ کر کے سلام کیا صدیقہ طاہرہ کو. آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو. عزیزان گرامی امیر کائنات ہے، کائنات کے مولا ہے، پیغمبر اعظم کے بعد افضل ترین شخص ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب گھر میں داخل ہوئے پہلے اپنی زوجہ کو سلام کیا. عزیزوں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ امیر کائنات کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کی سیرت پہ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم بھی جب داخل ہوتے ہیں تو اپنی زوجہ کو سلام کرتے ہیں؟ ہم تو شاید اپنی زوجہ کو سلام کرنے میں یہ سمجھا کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا معیار نہ گھٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی طرح کا نیچے دکھائی دے. نہیں عزیزان گرامی نیچا دکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. امیر کائنات، کائنات کا امیر اپنی زوجہ کو سلام کر کے بتا رہا ہے کہ اگر زوجہ کو سلام کیا جائے تو اچھی بات ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم گھر کے اندر تشریف لے جائیں، گھر کے اندر جائیں تو جاتے ہی گھر کے اندر سلام کریں. لیکن عزیزان گرامی کتنا سلام کون کرتا ہے؟ جب انسان سلام کرتا ہے تو سلام کوئی عام چیز نہیں ہے. اگر عزیزان گرامی میں سلام کے اوپر گفتگو کرنے لگوں تو سلام کے اوپر الحمدللہ میری پوری تھیسس ہے 210 پیجز کی. اگر سلام کے اوپر گفتگو ہو تو پھر سلام کے اوپر ہی گفتگو ہوتی رہے گی. مگر مختصر یہ ہے عزیزان گرامی سلام اللہ کا ایک نام بھی ہے. سلام کی عظمت وہ ہے کہ اگر جو سلام کرتا ہے سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملا کرتی ہیں. اگر سلام کے 70 ثواب ہے تو 69 ثواب عزیزان گرامی سلام کرنے والے کو ملتے ہیں، ایک ثواب جواب دینے والے کو ملتا ہے. لہذا خاص طور سے جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا مسجد میں موجود ہے یا بڑا مسجد میں موجود ہے، آنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سلام کرے. اب امیر کائنات آئے، زوجہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد زوجہ نے بہترین انداز میں جواب دیا وعلیکم السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. عزیزوں جواب اس انداز میں دیا کہ اے ابا الحسن آپ پر بھی میرا سلام ہو. عزیزوں کائنات کی خواتین کو خبر دے دی کہ دیکھو کنیت کے ذریعے پکارنا، جیسا ہمارے یہاں پہلے انداز یہ زیادہ تھا اب بہت کم ہو گیا ہے. جب ہماری خواتین اپنے شوہر کا نام لینے سے پرہیز کیا کرتی تھی تو یہ کہا کرتی تھی جب تک ان کے یہاں ولادت نہیں ہوتی تھی تو اے یا فلا فلا کر کے کسی طرح سے کام چل جایا کرتا تھا. لیکن جب بچے کی ولادت ہو گئی تو مثال کے طور پہ حسین کے بابا، علی کے بابا، فلاں کے بابا یا زینب کے بابا یا کلثوم کے بابا، رقیہ کے بابا، جو بھی بیٹی کا نام ہوا یا بیٹے کا نام ہوا اس نام سے خواتین پکارا کرتی تھیں. لیکن آج کا دور بالکل بدل چکا ہے. اب تو مثال کے طور پہ یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ مولانا ذرا بات سن لیجیے، ڈائریکٹ یہ کہا جاتا ہے حسن کہاں جا رہے ہو، حسین کہاں جا رہے ہو، فلاں کیا کر رہے
تو عزیزان گرامی یہ مرحلہ آ گیا ہے، لہٰذا ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری خواتین کو کہ شوہر کا احترام بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، کیونکہ شوہر وہ ہوتا ہے جو ایک زوجہ کے سر کا تاج ہوا کرتا ہے۔ عزیزوں، امیر کائنات کا نام نہیں لیا شہزادی نے، وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا تم پر ہمارا سلام ہو، تاکہ ساری خواتین کو سبق مل جائے کہ جب فاطمہ بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تو ہم کنیز فاطمہ ہوتے ہوئے اپنے شوہر کا نام کیوں کر لیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، درس لینا چاہیے۔ بہرحال عزیزوں، امیر کائنات آئے، چادر میں داخل ہو گئے، سلام کر کے پیغمبر اکرم کو اب آخر میں صدیقہ طاہرہ خود آئی اور آ کر کے کہتی ہے اتاذن لی کہ اے بابا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا کہ اے میری بیٹی آپ کو بھی اجازت ہے، آپ اس چادر میں داخل ہو جائیں۔ عزیزوں، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شہزادی کی ایک تو چادر کی یہ تعریفیں بتائی گئی ہے کہ بہت چھوٹی چادر تھی شہزادی کی، یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ شہزادی سر ڈھکتی تھی تو صحیح سے پاؤں نہیں ڈھکے جاتے تھے، اگر پاؤں تک ڈھکتی تھی تو صحیح سے سر نہیں ڈھکا جاتا تھا، یعنی چادر چھوٹی تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا عزیزان گرامی کہ چادر میں، ایک ہی چادر میں، اتنی بڑی تو چادر عام طور سے ہوتی نہیں، شہزادی کی اوڑھنے والی چادر تھی وہ۔ اب چادر کے اندر امام حسن بھی آ گئے، پیغمبر تو پہلے سے تھے ہی، اور امام حسین بھی آ گئے، امیر کائنات بھی آ گئے، اور خود شہزادی بھی آ گئی چادر کے اندر۔ آج چادر یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چادر اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ پانچوں تن اس چادر کے اندر آ گئے۔ اور عزیزان گرامی جب یہ چادر کے اندر آ گئے تو اب جب امام حسن آئے تھے چادر کے اندر تو عزیزوں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، حدیث قصہ میں جملہ آیا ہے فلما دخل الحسن، کہ جب حسن داخل ہو گئے، جب حسین داخل ہو گئے، جب علی داخل ہو گئے، لیکن جب فاطمہ چادر کے اندر آئی تو اب لفظ دخلا نہیں آتا کہ فاطمہ داخل ہو گئی، بلکہ لفظ یہ آتا ہے فلما اکتملنا جمیعا تحت ھذا الکساء، کہ جب یہ سب کے سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے۔ یعنی عزیزان گرامی اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ امامت مکمل ہوتی ہے نہ نبوت مکمل ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ شہزادی بھی داخل ہو گئی، سب کے سب چادر میں داخل ہو گئے۔ اب جب یہ سب چادر میں داخل ہو گئے، اب جناب جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، اے پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ آج میں پھر وہی جملہ کہوں گا جو میں نے شاید پہلے بھی کہا ہے کہ جناب جبرائیل پیغمبر کے پاس کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں؟ کم سے کم عزیزان گرامی قرآن کریم کی جو مشہور روایت کی بنا پر آیتیں ہیں وہ 6666 آیتیں ہیں، اور پیغمبر کے پاس کتنی مرتبہ جناب جبرائیل آئے ہیں؟ ہزاروں مرتبہ آئے ہیں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف آیتیں ہی لے کر آئے ہو، بلکہ نبی کا گھرانہ وہ ہے کہ جناب جبرائیل کبھی چکی چلانے بھی آ رہے ہیں، کبھی جھولا جھلانے بھی آ رہے ہیں، کبھی سلام کرنے بھی آ رہے ہیں، کبھی لباس لے کر بھی آ رہے ہیں۔ یہ تمام مرحلے جناب جبرائیل کے ہیں، یعنی مسلسل آنا جانا لگا ہوا ہے۔ لیکن اے جبرائیل آج کیا ہو گیا؟ آج پہچان نہیں رہے ہو یا بھولے بن رہے ہو کہ پروردگار چادر کے نیچے ہے کون؟ یہ پہچان کیوں نہیں رہے کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اب جناب جبرائیل شاید جواب دیں گے کہ چادر کے نیچے میں آج اس لیے نہیں پہچان رہا کہ پیغمبر کو دیکھا تو میں نے بہت مرتبہ مگر اکیلا دیکھا تھا، کبھی ساتھ میں نہیں دیکھا تھا، آج میں سب کے ساتھ میں پیغمبر اکرم کو ایک چادر کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی مرحلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر پنجتن ایک چادر کے نیچے جمع ہو جائے تو جبرائیل بھی فرق نہیں کر پاتے کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے، پیغمبر کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے۔ تو جب عزیزان گرامی جبرائیل فرق نہیں کر پاتے تو ہم یا ایسے ویسے لوگ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہے فلاں افضل ہے، فلاں کمتر ہے، فلاں برتر ہے، فلاں اعلیٰ ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام ذوات مقدسہ وہ ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ اولنا محمد اور
سب ایک ہے۔ یہ پیغمبر کی ذات بابرکت وہ ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ، جو کائنات میں سب سے افضل، جو کائنات میں سب سے بہتر، لہذا ان کے ہی جانشین کون ہے؟ امیر کائنات، آپ کے خلیفہ بلا فصل، جن کی پیغمبر اکرم نے معرفت کرائی، قدم قدم پہ پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنے والے، ہر قدم پہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے، چاہے جنگ کا معرکہ ہو، چاہے بستر کی منزلت ہو، چاہے ممبر کا مسئلہ ہو، چاہے پیغمبر اکرم کی خلوت ہو، حتیٰ یہ کہ معراج کی منزلوں میں بھی جہاں پروردگار عالم ان کو لے کر کے گیا، وہاں پر بھی اگر کسی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو وہی لہجہ امیر کائنات اختیار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کسی کا لہجہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ شاید پروردگار عالم جواب دے کہ لہجہ علی سے بہتر کائنات میں کسی کا لہجہ دکھائی ہی نہیں دیا، اس لیے میں نے امیر کائنات کے لہجے کو لے کر کے یہ بتا دیا کہ اگر ایک بھائی آئے گا تو جب اس منزل پر آئے تو ایک بھائی آنے کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے کہ کم سے کم میرا ایک بھائی موجود ہے، میرا پروردگار عالم موجود ہے، میرا خدا موجود ہے۔ اور خدا نے ان کے لہجے میں گفتگو کر کے کائنات کو بتا دیا کہ سب سے بہترین لہجہ امیر کائنات کا، سب سے بہترین انداز امیر کائنات کا، سب سے بہترین علم ہے امیر کائنات کا، سب سے بہترین سخاوت ہے امیر کائنات کی، سب سے بہترین علم ہے امیر کائنات کا، سب سے بہترین صداقت ہے امیر کائنات کی، سب سے بہترین تقوی ہے امیر کائنات کا، سب سے بہترین زہد ہے امیر کائنات کا، سب سے بہترین بردباری ہے امیر کائنات کی، سب سے بہترین تواضع ہے امیر کائنات کی، سب سے بہترین عبادت ہے امیر کائنات کی، سب سے بہترین نمازیں ہیں امیر کائنات کی، سب سے بہترین عطا کرنے کا انداز ہے امیر کائنات کا، سب سے بہترین دینے کا انداز ہے علی کا، سب سے بہترین انداز ہے علی کا۔ اب عزیزان گرامی، جب سب سے بہترین میں ہر مقام پہ امیر کائنات کی گنتی آتی ہے، ہر جگہ پہ علی شمار ہوتے ہیں، تو پھر یہ زمانہ ایسے ویسے لوگوں کو کیوں اختیار کرتا پھر رہا ہے؟ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ میرے بعد سب سے بہترین انسان کائنات میں امیر کائنات ہے، سب چھوڑ کر کے پیغمبر اکرم کو جاتے رہتے تھے، لیکن ایک ذات جو پیغمبر اکرم کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی وہ امیر کائنات کی، وہ ذات بابرکت تھی جو پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ بھی رہی، اور پیغمبر اکرم کے بعد بھی آپ نے پیغمبر کے مشن کو اور آپ کے اسلام کو اس انداز میں آگے بڑھایا کہ آپ نے یہی کہا کہ چاہے جتنی مشکلیں آتی رہیں مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے اور دین اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ امیر کائنات نے سوچ لیا کہ چاہے ہمیں اپنی شہادت ہی کیوں نہ دینی پڑے، ہم پیغمبر اکرم کے دین کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اسے کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جائیں گے۔ آپ نے نبی کے بعد وہ عمل انجام دیا جو نبی کا عمل تھا، اسی طرح سے ہدایت کی جس طرح سے حضور کیا کرتے تھے، چاہے جتنی مشکلیں آ جائیں۔ عزیزوں، یہ ذات بابرکت وہ ذات ہے جو سب کے لیے مہربان ہے، جو سب کے لیے شفیع، جو سب کے لیے بہترین انسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگوں کے بہترین امام تھے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کیا سلوک کیا۔ وہ امیر کائنات جو یتیموں کا مددگار تھا، وہ امیر کائنات جو بیواؤں کا مددگار اور ان کا ساتھ دینے والا، لیکن اسی امیر کائنات کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا کہ جب امیر کائنات کی خبر شہادت ملی تو کہنے والوں نے جب یہ سنا کہ امیر کائنات کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے تو لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ کیا علی بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کس قدر علی کی مظلومیت ہے کہ لوگوں کو علی کے خلاف اتنا بھڑکایا گیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، جبکہ نمازوں کو بچانے والا میرا امام ہے، نمازوں کو زندگی دینے والا میرا امام ہے۔ اللہ اکبر، ہاں آزاداران امام کائنات
جب امام کی آخری رات تھی، اپنی بیٹی کے گھر امیر کائنات نے افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد امیر کائنات اپنی بیٹی کے گھر میں صحن خانہ میں ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ بیٹی بڑی بے چین تھی، بابا آج کیا مرحلہ ہے؟ ایک مرتبہ امیر کائنات فرماتے ہیں، اے میری لاڈلی، اے میری دختر، آج میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اللہ، جب امیر کائنات وقت گزرتا رہا، سحر کا وقت قریب آ گیا، امیر کائنات اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑا نزدیک گھر ہے امیر کائنات کا، جو حضرات کربلا گئے ہیں انہوں نے کوفے بھی جا کر کے دیکھا ہوگا کہ مسجد کوفہ کے بہت قریب امیر کائنات کا بیت المقدس موجود ہے۔ امیر کائنات گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا کہ مرغابیوں نے امیر کائنات کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ اللہ، امیر کائنات نے اپنی بیٹی سے ایک وصیت کی، اے میری بیٹی، اگر ان مرغابیوں کے دانا پانی کا انتظام نہ کر سکو انہیں آزاد کر دینا۔ اللہ اللہ، اے مولا، آپ کو اتنا خیال ہے حیوانوں کا بھی، اے میرے مولا، آپ کو ان کے دانا پانی کا اتنا خیال ہے، مگر مولا یہ 40 ہجری ہے، ابھی 61 ہجری بھی آئے گی، ایسا مقام ہوگا کہ آپ کی اولاد پانی کے لیے ترس رہی ہوگی، العطش العطش کی صدائیں ہوں گی، کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا، ننھا علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ ہوگا مگر کوئی پانی نہ دے گا۔ اللہ اللہ، آزاداروں، امیر کائنات بیت الشرف سے نکلے، مسجد کوفہ میں آئے، اللہ اکبر، کیا دیکھا؟ ظالم سویا ہوا ہے، ظالم کو جگایا، جگانے کے بعد کہا، ارے میں اپنے کام کے لیے آ گیا، تم اپنے کام کے لیے بیدار ہو جا۔ اللہ اکبر، آزاداروں، علی کو پسند نہیں ہے کہ ان کا دشمن بھی بے نمازی رہے، پھر کیسے پسند ہوگا کہ آپ کا دوست کوئی نماز چھوڑے؟ اللہ اللہ، اب علی ہے کہ گلدستہ اذان پہ پہنچے، جیسے ہی تکبیر کہیں، ایک مرتبہ اذان کی آواز اپنی بیٹیوں کے کانوں میں پہنچی۔ جناب زینب جناب کلثوم سے ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، اے میری بہن، آج بابا کی آواز کچھ بدلی بدلی نظر آ رہی ہے، آج بابا کی اذان کی آواز میں بڑا درد محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، شاید یہ علی آج آخری مرتبہ گلدستہ اذان سے اذان کہہ رہے ہیں، آج کے بعد علی سے اذان نہ کہی جائے گی۔ اللہ اللہ، علی نے اذان کہی، اب جیسے ہی مستحب نماز کے لیے علی نے تکبیر کہی، اب جو نماز میں مشغول ہوئے، اللہ اللہ، سر سجدے میں رکھنا تھا، غضب ہو گیا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم لے کر آگے بڑھا، کائنات کا مولا، اللہ اللہ، ادھر ابن ملجم نے اپنی تلوار چلائی، ادھر علی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، ایسی زور سے ظالم نے تلوار لگائی کہ علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ جبرائیل کی آواز گونجی، لقد تہدمت ارکان الہدی قد قتلا ابنو، اے پروردگارا، علی کے سر پہ تلوار لگ گئی، آج ارکان ہدایت گر گئے۔ اللہ اللہ، حسنین آئے، کیا دیکھا؟ خدا کسی کو منظر نہ دکھائے، باپ ہے، لہو لہو مصلی، علی مسجد کوفہ کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ فستو برب الکعبہ، بیٹے لے کر کے علی کو گھر پہ چلے، صحابہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے، علی نے بیٹوں سے کہا، اے میرے لاڈلو، صحابہ کو یہی روک دو، میری بیٹیاں جب میرا یہ عالم دیکھیں گی صبر نہ کر پائیں گی، ایسا نہ ہو کہ زینب و کلثوم کی آواز نام
डिजरी होगी यही कुफा होगा। रसन बस्ता ज़ैनब रसन बस्ता कुलसूम मुनादी निदा दे रहा होगा। हाज़िही ज़ैनब हाज़िही उम्मे कुलसूम व सयारतुल लतीफ़ा अजीब शोर है बरपाली को मारा है। 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 सितम ये हो गया कैसा अली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। मलाइका में मातम है खुल्द में गिरिया। 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 है गूंजता यही नौहाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। कोई तो हाल जरा पूछ आज ज़ैनब का। कोई तो हाल जरा पूछ आज ज़ैनब का। तरस न उस पे भी खाया अली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। दिलासा कोई भी कुलसूम को नहीं देता। दिलासा कोई भी कुलसूम को नहीं देता। सिसक के रोती है दुखिया अली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। हसन ये बोले बाबा तुम्हें हुआ क्या है। हसन ये बोले बाबा तुम्हें हुआ क्या है। ये कैसा शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। हुसैन रो के पछाड़े जमी पे खाते हैं। हुसैन रो के पछाड़े जमी पे खाते हैं। यतीम हो गया कुनबाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। जरी न ले सका बदला पिदर के कातिल से। जरी न ले सका बदला पिदर के कातिल से। उसे रुलाता है सदमाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। अजीब शोर है बरपाली को मारा है। खुदा के घर में मारा खुदा
پیارے کو خدا سے خوف نہ کھایا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے یتیم سارے بلک کے تڑپ کے کہتے ہیں یتیم سارے بلک کے تڑپ کے کہتے ہیں ہمارا تھا جو سہارا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے زمانہ یاد رکھے گا ہمیشہ یہ منظر زمانہ یاد رکھے گا ہمیشہ یہ منظر یہ کہہ کے روئے گی دنیا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے علی کے گھر میں اظہار حشر تھا برپا علی کے گھر میں ہے اظہار حشر تھا برپا ہر ایک رو کے یہ بولا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے رقم نہ ہو گئے سلطان تم سے یہ نوحہ رقم نہ ہو گئے سلطان تم سے یہ نوحہ لکھو گے کیسے یہ جملہ علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے عجیب شور ہے برپا علی کو مارا ہے یا علی مولا 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 السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حیض الغرفاء السلام علیکم یا من الفقراء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن مصطفى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان والامان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان جل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انشاءاللہ کل بھی مزید سلسلہ شہادت اور کائنات میں منعقد ہوگی اور اس کے بعد جس کے بعد نبی امام